الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے سخر، مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، تمہاری خاطر، ما، ان چیزوں کو جو فی السماوات، آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں، واسبغ، اور اس نے پوری کر دیں، علیکم، تم پر، نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرۃً، کھلی، وباطنۃً، اور چھپی، ومن الناس من یجادل، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، وَإِذَا، اور جب، قیل لہم، ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اتارا، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اولو، کیا اگرچہ، کان الشیطان، رہا ہو شیطان، یدعوہم، بلاتا انہیں، الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، یعنی پھر بھی ان کی پیروی کریں گے، ومن یسلم، اور جو شخص سپرد کرے، وجہہ، اپنا چہرہ، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، فقد استمسک، تو یقیناً اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، عروہ کڑے کو کہتے ہیں، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، العاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام ہے، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا یحزنک، پس غم میں نہ ڈالے آپ کو، کفرہ، اس کا کفر، الینا، ہماری ہی طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم، پھر ہم انہیں بتائیں گے، بما، جو کچھ، عملوا، انہوں نے کیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم بذات الصدور، خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو، نمتعہم، ہم فائدہ دیں گے انہیں، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم، پھر، نضطرہم، ہم انہیں مجبور کر کے لے جائیں گے، الی عذاب غلیظ، بہت سخت عذاب کی طرف، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، قل، کہہ دیجئے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے، للہ ما فی السماوات وما فی والارض، للہ، اللہ ہی کا ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی وہی سب سے بے پرواہ، بے حد تعریف والا ہے، ولو انا،
اور اگر ایسا ہو ما فی الارض جو بھی زمین میں ہے، من شجرۃ درخت ہیں، اقلام قلمیں ہوں، والبحر اور سمندر، یمدہ اس کی سیاہی ہو، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر اور ہوں، ما نفدت تو نہیں ختم ہوں گی کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ ما خلقکم نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہ تمہیں اٹھانا، الا کنفس واحدۃ مگر ایک جان کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یولج اللیل فی النہار کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری ہر ایک چل رہا ہے، الی اجل مسمى ایک مقرر وقت تک، وان اللہ بما تعملون خبیر اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کر رہے ہو پورا باخبر ہے۔ ذالک یہ بان اللہ اس لیے ہے کہ اللہ هو الحق وہی حق ہے، یعنی حقیقی معبود ہے، وانما یدعون اور بے شک جسے وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، الباطل وہ باطل ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی هو العلی الکبیر بے حد بلند، بے حد بڑا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے الم تروا، یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے، اعتراض کو پہلے سمجھیے پھر اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں۔ اعتراض یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کی ہر چیز کو مسخر ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اس کا مشاہدہ کیا ہو، کہ جب کسی انسان نے کائنات میں کوئی بھی چیز مسخر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تو پھر اللہ رب العالمین نے الم تروا کے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ الم تروا کے الفاظ رب العالمین نے کیوں استعمال کیے؟ ایک تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ الم تروا یہ الم تعلموا کے معنی میں ہے کہ کیا تم نے نہیں جانا، علم کے معنی کے اندر علم کے، کیا تم علم نہیں رکھتے، کیا تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہ رؤیت کے الفاظ اس لیے بیان کیے ہیں کہ یہ بات اتنی واضح ہے جیسے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہوتی ہے، یعنی اس کے وقوع کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس لیے رب العالمین نے ان الفاظ کے ساتھ اس کو یہاں پر ذکر کیا کہ الم تروا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ سخر لکم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاطر مسخر کی ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں پر بھی ایک اعتراض آتا ہے کہ کائنات کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے تابع ہیں، یعنی انسان جس طرح چاہے ان کو استعمال کر سکتا ہے، جس طرح ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، جب فائدہ حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ پھر آخر جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں ان کو مسخر کرنے کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر چوپائے جانور انسان کے تابع ہیں، انسان جب چاہتا ہے ان کو بوجھ کے لیے، یعنی ان کے اوپر بوجھ لاد کر استعمال کرتا ہے، خود سواری کر لیتا ہے،
اگر وہ کھانا چاہے اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو استعمال کرتا ہے، یہ جانور کیا ہے، اس کے تابع ہو گئے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں، مثال کے طور پہ سورج کیا ہمارے تابع ہے کہ ہم جب چاہیں سورج کو طلوع کر لیں، جب چاہیں غروب کر دیں، ہم رات کے وقت سورج کو طلوع کر دیں، دن کے وقت چاند کو طلوع کر لیں، کیا ہمارے اختیار کے اندر ہے؟ نہیں۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو انسان کی حفاظت کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ایک فرشتہ انسان کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو الغرض بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہیں، پھر ان کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے، تمہاری خاطر ان کو مسخر کیا ہے۔ آخر جو چیز انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے، ان کو مسخر کرنے کا معنی اور مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کے احکام کے پابند ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں وہ انسان کے فائدے کے لیے۔ سورج کو اللہ رب العالمین نے مسخر کیا، اب سورج مسخر ہو گیا، ایک لمبا وقت ہمارے پاس دن ہوتا ہے اور دن کے وقت ہم کئی کام کاج کر لیتے ہیں، رات کے وقت چاند آ جاتا ہے، جب سورج چلا جاتا ہے ہم آرام سکون کر لیتے ہیں، رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، حتیٰ کہ موذی جانور بھی اگر انسان غور کرے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی ہے، اور حتیٰ کہ شیطان ابلیس جس کو اللہ رب العالمین نے انسان کی آزمائش کے لیے رب العالمین نے دشمن بنا کر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اس کا بھی فائدہ ہے کہ کم از کم اس کے ذریعے سے وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان اس گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر اپنی خواہشات نفس کو ترک کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتوں کا وارث بنانا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان سائنس کے ساتھ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کائنات کو مسخر کیا ہو۔ انسان وہ سائنس کے ذریعے سے کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کائنات کو مسخر کرنا بہت دور کی بات ہے، یہ انسان ذرا اپنے دل کی دھڑکن کو ہی مسخر کر کے دکھا دیں، یا بچپن سے جوانی پھر بڑھاپے کی منزلوں کو اپنے مطابق کر لیں، تابع کر لیں کہ جب چاہے جوانی لے کر آئیں، جب چاہے بڑھاپا لے کر آ جائیں، موت ہی کو مسخر کر کے دکھا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کائنات کو مسخر سائنس نہیں کر سکتی، کسی کے اندر کوئی بھی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہی کائنات کو مسخر کیا۔ اور اس سے پہلے ہم اللہ رب العالمین نے جو توحید کے دلائل پیش کیے ہم پڑھ چکے ہیں، کیا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ تم آسمانوں کو دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ آسمان کو مسخر کرنا اور بغیر ستون کے مسخر کرنا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کسی اور کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ رب العالمین نے تمہاری خاطر ہی مسخر کی ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے پوری کر دی ہیں تم پر اپنی نعمتیں، وہ چاہے نعمتیں ظاہر ہوں کھلی ہوئی ہوں یا باطنہ چھپی ہوئی ہو۔ کھلی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جن کا انسان اپنے حواس کے ذریعے سے مشاہدہ کرتا ہے، یا وہ نعمتیں ہیں جو عقل سے معلوم ہوتی ہیں،
یا وہ نعمتیں ہیں جو کسی کے بتانے سے معلوم ہو جاتی ہیں، اور چھپی ہوئی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان کے جسم کے اندر یا باہر اس کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں، کہ جن کا انسان کو شعور تک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے رزق، اس کی نشو و نما، اس کی حفاظت کے لیے کیا کچھ سامان فراہم کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کھانا کھا کر فارغ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی مشینیں اللہ رب العالمین نے لگا دی ہیں جو اس کھانے کو ہضم کرتی ہیں، پھر اس کے جسم کا حصہ بناتی ہیں، اور پھر فضلے کو خارج کرنے کے لیے پوری مستعدی کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں مشینیں، کچھ نہیں پتہ۔ اب سائنس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، سائنس نے اپنے مختلف شعبوں کے اندر ترقی کی ہے، تحقیق کے ذریعے سے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں انسان کے سامنے بے نقاب ہوتی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر کیا کیا چیزیں رب العالمین نے مسخر کر دی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے تمہاری ہی خاطر ہم نے مسخر کی، اور ہم نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتیں ہم نے تم پر مکمل کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں۔ اور پھر کچھ علماء اس سے مراد اسلام بھی لیتے ہیں، قرآن بھی لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ تو وہ نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یا جو ہمیں نعمتیں نظر نہیں آ رہی، اللہ رب العالمین نے ہم پر مکمل کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ ہم نے سب کچھ انسان کے لیے مسخر کیا، ہر طرح کی نعمتیں انسان کو ہم نے عطا کر دی، اس کے باوجود لوگوں میں سے کچھ ایسے بدبخت ہیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ جو جھگڑا ہے ان کا بغیر علم، علم کے بغیر ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے 3 مراتب ہیں، یاد رکھیں، علم حاصل کرنے کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا، انسان اپنی جد و جہد اور غور و فکر سے معلوم کرتا ہے چیزیں، اور دوسرا، کسی علم والے سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور تیسرا، کسی درست کتاب کے مطالعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ اور مشرکین کا حال اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وہ علم حاصل کرنے کے ان 3 مراتب سے کوسوں دور ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا تو کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو وحدانیت نہیں لے رہے، رب العالمین کی صفات کے اندر لا کر لوگوں کو انہوں نے شریک کر دیا، اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے تو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، عرش پر ہے، کہاں پر ہے، پھر اللہ رب العالمین ایک ہے یا اللہ رب العالمین کے ساتھ کئی معبود ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر علم، یہ جو جھگڑا ہے وہ علم کے بغیر ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غور و فکر کیا، تدبر کیا، اپنی جد و جہد کی، کوشش کی، اور کوشش کے ذریعے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین اکیلا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، یا اس نتیجے پر انسان پہنچا کہ اللہ رب العالمین زمینوں میں ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے اندر ہے، عرش پر نہیں ہے۔ اور دوسری، ولا ہدن، اور کسی سے اس نے رہنمائی بھی حاصل نہیں کی، کوئی اس کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے جس کے ذریعے سے اس نے اس چیز کو حاصل کیا ہو۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے بالکل یہ بات واضح کر دی کہ وہ صرف اور صرف کس چیز کی بنیاد پر جھگڑا کرتے ہیں، وہ آباء و اجداد کی تقلید کی بنیاد پر۔ علم نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، واضح کتاب نہیں ہے، کوئی دلیل، کوئی واضح بات نہیں ہے کہ جو اس بات کو ثابت کر سکے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے دیکھو جو تم باتیں کر رہے ہو تمہاری باتیں درست نہیں ہیں، تم اتبعوا ما انزل اللہ،
اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز نازل کی ہے؟ قرآن نازل نہیں کیا صرف، اللہ رب العالمین نے حدیث بھی نازل کی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا دی گئی ہے کہ جب بھی ہم اتباع ما انزل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا چیز نازل کی۔ کوئی پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جی کیا نازل ہوا، ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید۔ موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوئی؟ تورات۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوئی؟ انجیل۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید نازل ہوا؟ نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام پر حدیث بھی نازل ہوئی، اور اس بات کی دلیل قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں، اور قرآن کریم اس چیز کو بالکل واضح کلیئر بھی کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ نہیں گفتگو کرتے خواہش سے، مگر وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، اسی طرح احادیث مبارکہ کو بھی اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اگرچہ اب ان دونوں میں فرق، کچھ فروق بیان کیے جاتے ہیں کہ جی قرآن کریم کو ہم کس اعتبار سے دیکھیں گے، حدیث کو، لیکن حجت ہونے کے اعتبار سے اور نازل ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہے۔ جس طرح قرآن کریم حجت ہے، دلیل ہے، اس کی ایک آیت، ایک حرف کا انکار کافر بنا دیتا ہے، اس طرح صحیح حدیث مبارکہ کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی ہم نے اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اس کی ہر بات کو ماننا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ماننا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام پر قرآن نازل نہیں کیا، بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی نازل کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ نازل کی ہے، حدیث مبارکہ اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، یہ پیغمبر اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اس کی پیروی کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، جو ہمارے بڑے باپ دادا کیا کرتے تھے ہم تو وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑا عقل کو ہاتھ مارو، ذرا دیکھو، سوچو، سمجھو، کیا اگرچہ شیطان تمہارے باپ داداؤں کو جہنم کے عذاب کی طرف بھڑکتے ہوئے آگ کی طرف وہ دعوت دیتا تھا، ان کو بلاتا تھا، پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے، پھر بھی تم ان کی اتباع کرو گے؟ اور انسان کتنا بڑا جاہل ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر آباء و اجداد کی تقلید چھوڑ دیتا ہے، جب دین کی بات آتی ہے وہاں پر آباء و اجداد کو پکڑ لیتا ہے۔ کیا کوئی شخص جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، دنیاوی مثال کے طور پر اس نے PhD کر لی، اور جس خاندان کے ساتھ اس کا تعلق تھا وہ خاندان معاشرے کے اندر انتہائی کمتر اور انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ان کا جو پیشہ تھا وہ انتہائی حقارت والا پیشہ تھا، تو کیا وہ شخص جس نے PhD کی، وہ اپنی PhD کرنے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد، وہ اپنے آباء و اجداد کے کام کو اختیار کرتا ہے یا پھر اس کام کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے؟ کہا جائے کہ جی اپنے آباء و اجداد جو جدی پشتی تمہارا کام ہے اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کیا میں نے تعلیم اس لیے حاصل کی، اتنے پیسے میں نے اس لیے لگائے، اتنا وقت میں نے اس لیے صرف کیا کہ میں نے یہ کام کرنا تھا جو باپ داداؤں نے کیا؟ تو جب دنیا کے معاملات کے اندر ہم آ کے آباء و اجداد کی تقلید کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پیشوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ قوموں کے نام تبدیل کر دیتے ہیں صرف کس لیے کہ جی معاشرے کے اندر ان کی قوم کو ایک عزت مقام نہیں دیا جاتا۔ اب میں
اس قابل ہو چکا ہوں کہ مجھے عزت دی جائے۔ اگر میں نے اپنا شمار اسی قوم کے ساتھ کیا، لوگ مجھے عزت نہیں دیں گے۔ ہم قوموں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو آباء و اجداد کی پیروی کرنے، ہمارے باپ دادا کیا اس طرح جو کرتے رہے ہیں وہ غلط ہے، کیا وہ غلط راستوں پر چلتے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر کہہ دیا کہ تھوڑا سا سوچو سمجھو، کیا شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، عذاب کی طرف دعوت دے رہا ہو، تب بھی تم ان کے ساتھ آگ کے اندر جا کر کود جاؤ گے؟ تب بھی سوچنے کی زحمت نہیں کرو گے کہ سوچ لو کہ وہ شیطان ان کو کہاں پر لے کر جا رہا ہے؟ تم بھی ان کے ساتھ چلتے چلے جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جو بندہ اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کی طرف سپرد کر دے اپنے چہرے کو۔ اس کا ایک تو واضح طور پر جو وجہن کا چہرہ، وجہہ کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے، اس اعتبار سے پہلے ہم بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کے تابع کر دے۔ اب چہرے کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ انسان کی آنکھیں، یہ اس نے اللہ رب العالمین کے تابع کرنی ہے، کہ یعنی ان آنکھوں کے ذریعے سے محرمات کا ارتکاب نہیں کرنا، منہیات کو نہیں دیکھنا ہے، حرام چیزیں، فحاشی اور یعنی اس کو نہیں دیکھنا، بے حیائی کی چیزوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ حلال چیزیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ اور کان، اس کے اندر گانے ہو گئے، شرکی اشعار ہو گئے، ٹھیک ہے، اور نافرمانی والے جو کلمات ہیں، غیبت، جھوٹ ہو گئی، باقی چیزیں بہت ساری ہیں، اس کے ذریعے سے ہم نے نہیں سننی، بلکہ سننی ہے تو کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت سننی ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو سننا ہے، یعنی ان کانوں کو بھی اللہ کے تابع کر دیں۔ پھر آپ منہ ہے، اس کے ذریعے سے اندر جو لقمہ جائے وہ حلال جائے، حرام نہ جائے۔ اس کے اندر زبان ہے، تو الغرض ایک ایک چیز کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ پورے کا پورا ہم نے اللہ کے تابع کرنا ہے۔ اور پھر اس چہرے پر مرد کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک خاص چیز رکھی، وہ داڑھی ہے، کہ اس داڑھی کو وہ کس کے لیے چھوڑ دے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، کہ وہ اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے۔ اب اس چہرے پر داڑھی آ رہی ہے، اس کو وہ معاف کر رہا ہے، اس کو کاٹ رہا نہیں ہے، کانٹ چھانٹ نہیں کرتا، تراشتا نہیں ہے، وہ اس نے اس کو معاف کر دیا، ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے مرد کے چہرے پر اگا دی، اب وہ اس کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کے تابع کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، وجہہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ رب العالمین نے صرف چہرہ اپنے تابع نہیں مانگا، الحمدللہ، بلکہ رب العالمین انسان کے پورے جسم کو اپنے تابع بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ پیشانی اگر جھکنی چاہیے تو کس کے سامنے؟ رب العالمین کے سامنے۔ آپ نے یعنی رکوع کرنا ہے کس کے سامنے؟ رب کے سامنے۔ سجدہ ریز ہونا ہے کس کے سامنے؟ رب کے سامنے۔ یعنی کہ ہر لحاظ سے انسان اپنے چہرے کو، اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو وہ اللہ رب العالمین کے تابع کر دے۔ تو یہاں پر وجہن کا ذکر کر کے پورا جسم مراد لیا گیا ہے، اور چہرے کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ جسم کے اندر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ حصہ ہے، اور انسان اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو سنوارتا ہے تو وہ یہی چہرہ ہے۔ آپ مثال، آپ نے غسل کیا، کپڑے پہنے، کپڑے پہننے کے بعد آپ جب باہر نکلنے لگے ہیں، کس چیز کو سب سے زیادہ مزین اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ چہرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب ہر بندہ اسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جو شخص اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کے تابع کر دے، یعنی وہ آباء و اجداد کی تقلید کو چھوڑ دے، آباء و اجداد کی رسوم و رواج کو چھوڑ دے، وہ باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق،
قربانی کرے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، زندگی گزارے ان کے طریقے کے مطابق، موت آئے ان کے طریقے کے مطابق۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اللہ تعالیٰ یہی چیز چاہتے ہیں کہ انسان کا جینا مرنا، اس کی نماز، اس کی قربانی، وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے اور کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اور دوسری چیز وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس نے جھکانا ہے، سپرد کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو۔ محسن یعنی اپنا ہر عمل اس طرح کرتا ہے جس طرح کہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں۔ احسان یہی ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اللہ رب العالمین کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ چیز ہو، اور پھر ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ نے حجت اور تسلیم، حجت ماننا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وہ محسن، اپنے مرضی کے مطابق نہیں کرنا۔ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی، زکوٰۃ اس طرح ادا کرنی ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، حج اس طرح کرنا ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ تو الغرض جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہوا محسن، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر ہوں، آپ کے طریقے کے مطابق ہوں۔ جو بندہ اللہ فرماتے ہیں اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو، اپنے جسم کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ڈھال لیتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے یقیناً ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف کافر تھا جس کے پاس نہ ہدایت تھی، نہ کتاب منیر تھی، اور نہ ہی علم تھا۔ یہاں پر علم بھی موجود ہے، کیوں؟ اتباع ما انزل اللہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بندہ اس نے سارا کچھ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دیا اپنے آپ کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام انجام اور تمام امور کا جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یعنی اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے، اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرو گے تو فوائد ہی فوائد ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں نعوذ باللہ جھگڑا کرو گے، توحید کا اقرار نہیں کرو گے، نہیں تسلیم کرو گے، تو جہنم کے اندر جاؤ گے۔ ومن کفر فلا يحزنک کفرہ، یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد آنے والے جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کفر کرتا ہے تو فلا يحزنک کفرہ، آپ کو ان کا کفر غم میں نہ ڈالے، کیوں؟ آپ کے ذمے جو کام تھا انما علیک البلاغ، آپ پر پہنچا دینا تھا، آپ نے پہنچا دیا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغے نہیں تھے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا تھا، پہنچا دیا ہے بس۔ اور نہیں مانتے، الینا مرجعہم، وہ ان کا لوٹنا ہماری طرف ہی آئیں گے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم ان کو بتلائیں گے جو کچھ وہ کر کر آئے ہیں۔ اور اللہ نے پھر مزید آگے بات بیان فرما دی کہ کیونکہ کفار کا کام کیا ہوتا ہے، وہ دل میں چھپا کے رکھتے ہیں اور کچھ عمل ظاہر کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے، جو کچھ ان کے سینوں کے اندر باتیں موجود ہیں اس کے مطابق بھی اللہ نے ان کو سزا دینی ہے۔ نمتعہم قلیلا، اللہ کہتے ہیں ہم دنیا کے اندر ان کو فائدہ دے رہے ہیں، اور یہ فائدہ انتہائی تھوڑا ہے، انتہائی معمولی ہے، ہم ان کو دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں، استعمال کر لیں یہ، اور ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو مجبور کریں گے کس کی طرف؟ الی عذاب غلیظ، بہت سخت عذاب کی طرف، بھاری عذاب کی طرف ہم ان کو لے جائیں گے، گھسیٹ کے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان کو دلیل پیش کریں، ان کفار کو خاموش کرائیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ اور یہ اصول بھی ہے کہ المرء یؤخذ باقرارہ، کہ انسان اپنے اقرار کے ساتھ پکڑا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر اس آیت میں اقرار کروایا، پر فرمایا اگر آپ اے نبی ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کہ مجھے ذرا بتاؤ کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں ضرور بضرور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جواب کیا دیں گے؟
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو اور اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا۔ جب یقیناً ان کا جواب یہ ہوگا تو اللہ کہتے ہیں اب اس کے بعد جھگڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، تو آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ کیوں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے تعریف بھی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کائنات میں ہر چیز جس کی بھی ہم تعریف کریں وہ حقیقت میں تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس کا صانع، اس کا بنانے والا، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور یہاں پر ایک اور بات کہ جب آپ کسی کے اوپر کوئی دلیل ثابت کر دیں، مسئلے کو واضح کر دیں، اور آپ نے دلیل پیش کر دی، تو اس کے اندر انسان کو غرور کے اندر، تکبر کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ جی دیکھو میں نے کتنی واضح دلیل کو پیش کیا ہے، یا میں نے کتنی بڑی دلیل کو تلاش کر کے استنباط کر کے میں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اب ان کو میں نے خاموش کرا دیا ہے۔ اس کے اندر انسان کا اختیار نہیں، انسان نے کوشش کی ہے، لیکن اس راستے پر چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے کہا الحمدللہ، یہ کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی، تو نے مجھے یہ عقل دی، سمجھ دی، میں نے محنت کی، کوشش کی، اور ایسی دلیل لے کر آیا جو باطل کو خاموش کرا سکتی تھی۔ اس کے اندر میرا کوئی ذاتی اختیار نہیں، ذاتی محنت، ذاتی کوشش میری کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ اللہ تو نے ہی مجھے اس بات کی توفیق دی، تو الحمدللہ ساری تعریف تیری ہی ہے، میری کوئی تعریف نہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اللہ کہتے ہیں بلکہ ان کے اکثر لوگ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی تعریف ہم نے کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو ماننا بھی ہے، اس کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کے بارے میں جاہل ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کائنات میں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ رب العالمین کی، یعنی کسی اور کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا، اب ملکیت کسی اور کی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ہی ملکیت ہے۔ اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی جائے۔ اور ان اللہ هو الغنی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین، یہ سورج اور چاند، یہ اپنے لیے پیدا کیے ہیں۔ الغنی، اللہ بے پرواہ ہے، جیسا کہ ہم نے آیت کے شروع میں پڑھا سخر لکم، اللہ نے یہ تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، اللہ کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ الغنی، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت کی، نہ ہماری عبادت سے اللہ کی بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ ہوگا، نہ عبادت نہ کرنے سے اللہ کی بادشاہت کے اندر کسی قسم کی کمی آئے گی۔ اور الحمید، اللہ رب العالمین بے حد تعریف والا ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کلمات کے بارے میں بیان فرمایا، اپنے کلمات کے بارے میں فرمایا۔ کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو بات کر رہے ہیں یہاں سے، یعنی اللہ کے کلام کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ زمین میں درخت ہیں جتنے بھی، ان سب کو قلم بنا دیا جائے، اور یہ جو سمندر ہے اس کو سیاہی بنا دی جائے، اور پھر ان کلموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے احکامات جو رب العالمین دے رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کلام کر رہے ہیں، ان کلام کو لکھا جائے، ان کلاموں کو لکھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری قلم ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد 7 اور سمندر، 7 سے مراد یہ نہیں کہ بس 8 کے بعد یہ کام ختم ہو جائے گا، نہیں، جتنے بھی سمندر لے کر آئے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ رب العالمین کے کلمات، اللہ رب العالمین کے کلمات کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہے، ان کو کبھی بھی فنا نہیں ہے، کبھی بھی زوال نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، لا احصی
ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں تیری ثنا کا شمار ہی نہیں کر سکتا، تیری حمد تیری تعریف کو میں شمار ہی نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی ثنا بیان کر دی بس۔ تو اللہ رب العالمین کے کلمات، اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کے احکامات، وہ اگر لکھنا چاہے انسان، قلم ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے کلمات اس کو کبھی بھی زوال ہونے والا نہیں، کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر غور کرے کہ آخر اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر کیوں بیان فرمائی ہے؟ یہ بات کہ اللہ کے کلمات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، یہ اصل میں اللہ رب العالمین اپنی بادشاہت کو ثابت کرنا چاہ رہے کہ میری بادشاہت وقتی نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے نہیں ہے کہ اس کو کبھی زوال آ جائے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات اول آخر ہے، اسی طرح اللہ کے جو کلمات ہیں وہ اول آخر ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کبھی بھی زوال فنا نہیں ہے، کبھی بھی وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم، اپنی کمال علم کو بیان کیا، کمال قدرت کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد جو کفار کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا تھا اور ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے اس کی دلیل پیش کی کہ تمہاری پیدائش اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کا نفس واحدہ، وہ ایک جان کی طرح ہے، وہ کہے گا کن تو چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ہو جائیں گی۔ یعنی ہر چیز کو پیدا کرنا کوئی اللہ کے ہاں مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے۔ یعنی ایک وقت کے اندر لاکھوں انسان، اربوں انسان، کھربوں انسان اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی حاجات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی سن رہا ہے اور ہر ایک کو اچھی طرح دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا، نہیں، اللہ رب العالمین ہر ایک کی پکار کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہاں پر بھی وہی بات جو پیچھے آ گئی کہ اللہ رب العالمین رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں۔ یعنی کبھی آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ ابھی جو ایام چل رہے ہیں، اب رات کیا ہے، چھوٹیاں ہونا شروع ہو گئی ہے، دن بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، پھر سردیوں میں دن چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا، رات بڑی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ کون داخل کرتا ہے؟ کون اس نظام کو بدلتا ہے؟ پھر یہ سورج اور چاند کا مسخر کرنا یہ کون کرتا ہے؟ پھر ہر ایک اپنے ایک میقات کے اوپر اپنے مقام پر چل رہا ہے، مقررہ وقت پر چل رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند وہ 27 کو طلوع ہو گیا ہو، اگلا چاند 28 کو طلوع ہو گیا ہو، کبھی ایسا ہو کہ 32-33 پہ جا کر مہینہ مکمل ہوا ہو، چاند بعد میں طلوع ہوا ہو، نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے اور اسی طرح نظام یہ چل رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے پوری طرح باخبر ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے غافل نہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے دلیل کیوں پیش کی؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی فاعل، حقیقی مختار ہے، وہ ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اپنے وجود میں وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، حقیقی معبود وہی ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور اللہ رب العالمین کے سوا مشرک جن کی بھی عبادت کرتے ہیں ان کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، وہ چاہے لات ہیں، منات ہیں، عزا ہیں، کوئی بھی داتا، دستگیر، گنج بخش کچھ بھی بنا لیا ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ سب کے سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ رب العالمین ہی وہ العلی سب سے بلند ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی کیا صفت آ گئی؟ العلی، کہ اللہ رب العالمین بلند ہے ہر چیز سے، وہ ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، ٹھیک ہے، صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اس کا کائنات میں کسی چیز کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
بائن جدا ہے بالکل۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ تو العلی الکبیر، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بے حد بلند اور بے حد بڑا ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو سمجھ لیں وہ کیا ہے کہ بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف کے اندر اتنا غلو کر لیتے ہیں کہ ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے رب اور خدا بنا لیا، اور دلیل اس طرح کی آیات پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، کہ اللہ تعالیٰ ہی العلی ہے۔ اب سیدنا علی بن ابی طالب ان کا نام علی ہے، کہتے ہیں دیکھیں اللہ رب العالمین نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ قرار دیا ہے۔ کیا کہا؟ العلی کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ خدا ہیں، وہ الہ ہے۔ حالانکہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ نہیں کہا، اور نہ ہی کبھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو الہ سمجھا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، اور ہم غلط معنی اس آیت کا نکال رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی صفت بیان کر رہا ہے۔ اگر یہاں سے مراد، اگر ہم علی سے مراد سیدنا علی لیں تو پھر الکبیر سے مراد جو کبیر ہوگا، جس کا نام کبیر ہے، پھر وہ بھی الہ ہو گیا، اس کو بھی الہ تسلیم کریں پھر آپ، تو پھر آپ کہیں گے نہیں وہاں تو نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ اس رکوع کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو انسان کے خاطر مسخر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی نعمتیں انسان کے اوپر مکمل کر دی ہیں۔ جو چیزیں جن نعمتوں کی انسان کو ضرورت ہے، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اپنی پوری نعمتیں کر دی، کوئی نعمت نہیں جھگڑائی۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ نے ان ساری چیزوں کو مسخر کیا، پھر بھی اللہ رب العالمین کا انکار کر دیتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں وہ کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس، کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور مومن وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے، وہ اتباع ما انزل اللہ کرتا ہے، وہ اتباع آباء و اجداد نہیں کرتا، وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک دلیل پیش کر کے کفار کو خاموش کرا دیا کہ خالق جب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو، اور اس کا تم اقرار کرتے ہو تو تم اس اقرار کے مطابق زندگی بھی گزارو۔ پھر اللہ رب العالمین نے چند دلائل پیش کیے آخرت کے حوالے سے، بعث بعد الموت کے، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے حقیقی الہ اس کی بھی وضاحت کر دی، اور باطل الہوں کی بھی اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔